نئے قوانین میں بہت اہم تبدیلیاں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس میں مزید تبدیلیاں ہوں گی کیونکہ یہ معاملہ اب پارلیمنٹ میں جا رہا ہے، جہاں پر اطلاعات کے مطابق حزب اختلاف کی جو آبزرویشنز ہیں اس حوالے سے ان کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن نیب قوانین میں ترامیم کا اطلاق پہلے ہی ہفتے میں ابہام اور تذبذب کا شکار نظر آتا ہے۔ یہ گو مگو کی کیفیت برقرار ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم کا فائدہ موجودہ تمام کیسز کو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پچھلے ہفتے پی ٹی آئی حکومت نے نیب کو کاروباری برادری کے معاملات سے علیحدہ کیا تھا اور نیب کو صرف پبلک آفس ہولڈرز کی مبینہ کرپشن کیسز کی تحقیقات تک محدود کر دیا تھا اور پابند کیا تھا کہ کسی بھی عوامی عہدے رکھنے والے شخص کے خلاف بھی نیب اس وقت تک ایکشن نہیں لے گا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ملزم نے اختیارات کے غلط استعمال سے براہ راست مالی فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ یہ گویا کہ نیب کے قوانین میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس کا اطلاق پہلے والے کیسز پہ بھی ہوگا اور اس کے بعد والے کیسز کا بھی ہوگا۔ یہ حکومت کی بھی رائے تھی۔ نیب کا کام صرف کرپشن کو ہی ایڈریس کرنا ہو۔ اب اگر کوئی بزنس ٹرانزیکشن ہے اور آؤٹ سائڈ دا پرویو آف گورنمنٹ ہے، جہاں پہ کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے اور وہ کوئی کسی قسم کا سرکاری اختیار استعمال نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ کرپشن کا ایشو کھڑا نہیں ہوتا انلیس اور انٹل اس کی ایکسیپشنز ہیں چیٹنگ پبلک ایٹ لارج۔ تو ایک تو وہ اس امینڈمنٹ کے تحت کلیئرٹی لائی گئی ہے۔ دوسری جو اس کے اندر ہے وہ ہے مس یوز آف اتھارٹی۔ اب مس یوز آف اتھارٹی کو ہم نے دیکھا ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی جہاں تو ایسوسیٹڈ ہو، لنکڈ ہو وتھ کرپشن، کہ کوئی گریٹیفیکیشن لی گئی ہے یا کوئی بینیفٹ لیا گیا ہے، چاہے وہ ایگزیکٹ مانیٹری ٹرمز میں ہے یا کسی اور ٹرم میں ہے، وہاں تو نیب کا آفینس بنتا ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ کے اوپر صرف ایلیگیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فائل کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں، ان گڈ فیتھ دستخط کرتے ہیں، کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے، کوئی انڈیو بینیفٹ نہیں لیا گیا ہے، تو اس صورت میں وہ نیب کی دسترس میں نہیں ہوگا۔ نہ ہی اس کے اندر کوئی بیل کی چیزوں کے اوپر ایشو ہے، نہ ہی اس کے اندر ریمانڈ کو ٹچ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر محض جو ایک کلیئرٹی لائی گئی ہے وہ کلیئرٹی ہے مس یوز آف اتھارٹی کو لے کے۔ آج احتساب عدالت میں اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کے خلاف ناروال سپورٹس سٹی اسکینڈل کیس کی سماعت کے دوران نیب قوانین میں ترمیم کی بازرس اس وقت سنائی دی گئی جب احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے پوچھا کہ کیا احسن اقبال کیس پر نیب ترمیمی آرڈیننس کا اطلاق ہوگا۔ اس پر نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ نیب قوانین میں ترمیم کے لیے آرڈیننس کا پہلے سے جاری نیب کیسز پر اطلاق نہیں ہوگا، اس لیے احسن اقبال کیس پر نیب ترمیمی آرڈیننس کے زمرے میں نہیں آتا۔ نیب کو ان کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ پہلی بار ہے نیب نے اس معاملے پہ تبصرہ کیا ہے۔ عدالت کی کارروائی کے دوران نیب نے یہ پوزیشن اپنی برقرار کی اور یہ چیز سامنے لائے کہ پہلے سے درج کیسز میں، پہلے سے جاری تحقیقات میں نیب کے ترمیمی آرڈیننس کا اطلاق نہیں ہوگا، کم از کم یہ نیب کی پوزیشن ہے۔ اس پر احسن اقبال نے جواب دیا، میں نیب ترمیمی آرڈیننس کا فائدہ نہیں لینا چاہتا۔ جن لوگوں کو نوازنے کے لیے نیب ترمیمی آرڈیننس لایا گیا ہے انہی کو فائدہ پہنچائے۔ خیال رہے نیب قوانین میں ترمیم سے متعلق آرڈیننس کے نفاذ کے بعد ماہرین آئین و قانون کی رائے یہ رہی ہے کہ نیب قانون میں ترمیم یعنی کہ بظاہر رعایت کا اطلاق کرپشن سے متعلق تمام تحقیقات، انویسٹیگیشنز، نئے اور پرانے معاملات پر سب پر ہوگا۔ جو نیب آرڈیننس ہے وہ بھی ریٹروسپیکٹیو ہے۔ اگر اس کی اپلیکیشن ریٹروسپیکٹیو جو ہے قانون کے نفاذ کی ہے تو پھر امینڈمنٹ کی بھی ایک ریٹروسپیکٹیو بالکل ہے۔ جن کیسز میں استثناء دے دیا گیا ہے وہ اگر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں نیب میں تو وہ واپس ہو جائیں گی، اور وہ اپنے متعلقہ اگر کوئی پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے تو اس کے پاس چلی جائیں گی۔ نیب عدالتوں میں کچھ کیسز زیر التوا ہیں، ریفرنسز زیر التوا ہیں، وہ بھی وہاں سے وڈرا کر کے تو وہ اپنی اپروپریٹ کورٹس میں چلے جائیں گے۔ لینگویج ہے اس آرڈیننس کا، اس میں گنجائش شاید بن جائے تھوڑی بہت کہ جو لوگ جن کے خلاف کوئی الزام ہی نہیں کرپشن کا، ان کے خلاف کیسز اب نہ چل سکیں۔ اگر وہ کیسز فائل بھی ہو گئے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس آرڈیننس کی مدد لے سکتے ہیں اور اس مدد لینے کے بعد اپنے کیسز کو ڈسمس کرا سکتے ہیں اس آرڈیننس کے تحت۔ جن لوگوں کے اوپر مقدمے بن چکے اور عدالتوں میں فائل ہو چکے، جن کے ریفرنسز، انہیں اس آرڈیننس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جن کی آج انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان کے اوپر فرق ضرور پڑے گا کیونکہ ابھی تک ان کے اوپر مقدمہ نہیں بنا۔ اگر احسن اقبال صاحب کو آج گرفتار کیا ہے، ابیوز آف اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ فرق پڑے گا۔ اس موضوع پہ مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، ماہرانہ رائے ہمیں دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی، پاکستان کے نامور قانون دان بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جج صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آج نیب کی پہلی بار ایک مسلمہ رائے آئی ہے جب انہوں نے احتساب عدالت میں کہا کہ اس نیب کے ترمیمی آرڈیننس کا اطلاق جو ہے وہ
پرانے معاملات پہ نہیں ہوگا. گویا کہ نیب اب کہتی ہے کہ ہر پرانا معاملہ پرانی روش پہ چلے گا, نئی ترمیم کا اس پہ اطلاق نہیں ہوگا. نیب کی یہ بات کو کیا ہم مسلمہ تسلیم کر لیں؟ آبویسلی اس میں ایم شیور کہ عدالتیں اب اپنا فریش ویو لیں گی ان تمام معاملات کا. سر ابھی میں سمجھتا ہوں کوئی ایشو ایسا میچیور نہیں ہوا ہے جس پہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ فیصلہ دے. لیکن اگر آپ نیب قانون کی ہسٹری دیکھیں گے, یہ 1999 میں آیا تھا اور اس کا اطلاق کیا گیا تھا, آپ کو یاد ہے, 1 جنوری 1985 سے. جی. اور اس کو چیلنج کیا گیا تھا خان اسفندیار ولی کیس میں کہ آپ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سے یہ لا جو امپوز نہیں کر سکتے. لیکن سپریم کورٹ کی 4 رکنی بینچ نے اس جو ہے آرگومنٹس کو مانا نہیں اور اس کا انہوں نے اطلاق اپہیلڈ کیا 1 جنوری 1985 سے. اس کے بعد سے لے کے آخری امینڈمنٹ تک جتنی امینڈمنٹس آئی ہیں, آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ ان کا سب کا اطلاق انہوں نے 1 جنوری 1985 سے کیا ہے. یہ پہلا ہے جس میں انہوں نے کہا اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس, اس میں انہوں نے نہیں کہا ہے. لیکن یہ انویسٹیگیشن وغیرہ کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جن کیسوں میں چارج فریم ہو گیا ہے اس کو تو دوبارہ چارج فریم کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی. لیکن جیسے اگر کل کوئی یا آج کسی کیس میں چارج فریم ہوتا ہے تو یہ تو خان صاحب بالکل عجیب سی بات ہوگی کہ ایک ریپیلڈ لا کے تحت چارج فریم کرے. یہ تو ہو نہیں سکتا, انہیں چارج فریم کرنا ہوگا. پھر جو نیا آپ یہ فرما رہے ہیں نا جیسا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب تک جو ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں وہ تو فائل ہو گئے, اس میں اب اس ترمیمی آرڈیننس کا فائدہ کا ریفرنس کی بات نہیں کر رہا کامران صاحب, میں ریفرنس کی بات نہیں, میں اس کے آگے کی بات کر رہا ہوں. ریفرنس فائل ہونے کے بعد چارج کا ایک سٹیج آتا ہے ایویڈنس ریکارڈ ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے, کورٹ چارج فریم کرتی ہے کہ آپ نے یہ جرم کیے ہیں, کہ آپ کو قبول ہے. وہ چارج فریم ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو پریزنٹ لا. ریپیلڈ لا کے تحت وہ چارج فریم نہیں ہو سکتا. وہ چارج وہ فریم ہوگا جو اسٹیچوٹ بک پر قوانین ہیں جو ریپیلڈ ہو چکے ہیں ان کے. اس لحاظ سے سیکشن 9 جو آج کا ہے اس کے لحاظ سے وہ فریم کرے گا. انویسٹیگیشن گویا جن پر نیب ریفرنس ہے ان کے خلاف چارج آلریڈی فریم ہو چکا ہے, ان پر تو اطلاق نہیں ہوگا, ان کے علاوہ سب پہ اطلاق ہوگا. جی بالکل بالکل. گویا کہ جو ابھی انکوائری انویسٹیگیشن یہ معاملات ہیں اور وہ معاملات جس میں ریفرنس تو فائل ہوا ہے لیکن چارج فریم نہیں ہوا, تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ترمیمی آرڈیننس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. بالکل بالکل. اچھا, اس کا تعین بہرحال ایک کیٹیگوریکل کرنا ہوگا نا کہ یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں اٹھایا جا سکتا ہے. یہ معاملہ بہرحال عدالت میں پہنچنا ہے. ہو سکتا میں سمجھتا ہوں احسن اقبال صاحب اپنے کیس میں اس چیز کو ڈیسائیڈ کروا لیں تو بہتر ہوگا, بہتوں کے کام آ جائے گا یہ. اس لیے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکشن ہے فنڈامنٹل رائٹس میں, وہ یہ ہے کہ جس دن آپ نے کوئی جرم کیا ہے اور اس کی جو سزا اس دن کے مطابق ہے آپ کو ملے گی. اگر سزا بڑھ جاتی ہے تو وہ آپ پر لاگو نہیں ہوگا. یہاں پہ تو ختم ہو گئی ہے, انہوں نے مس یوز آف اتھارٹی کی ڈیفینیشن بدل دی ہے. اس میں پھر آرٹیکل 25 کا بھی سوال آئے گا ڈسکریمنیشن کا. تو بہرحال یہ معاملہ ابھی عدالت نے طے کرنا ہے کہ اس کے لیے ایک راہ متعین کرنی ہے, کیونکہ یہ بالکل درجنوں بی سی او کیسز کا معاملہ ہے آگے چل کے. بالکل. اور اس میں کسی کیس کی بنیاد پر ہی عدالت میں یہ معاملہ جائے گا, یہ تنہا بھی عدالت سے پوچھا جا سکتا ہے؟ بالکل, یہ بالکل اسی میں جائے گا جس میں یہ چارج فریم ہونے کی نوبت آئے گی. لوگ اسی کو چیلنج کریں گے کہ ریپیل لا کے تحت چارج فریم نہیں ہو سکتا ہے. جو پریزنٹ اسٹیچوٹس بک پر قانون ہے اس قانون کے تحت چارج فریم ہو سکتا ہے.
اور یہ معاملات جو ہیں یہ تو مگر فی الحال جن لوگوں کو انکوائری یا انویسٹیگیشن یا ان معاملات میں نیب تفتیش کر رہی ہے، جن کو گرفتار کر لیا ہے، ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے نئے ترمیمی آرڈیننس میں؟ نہیں، میں تو ابھی پچھلے ہفتے سپریم کورٹ میں کراچی میں آئی ہوئی تھی بینچ، اس میں نیب کے کیسز تھے، انہوں نے پہلا ہی سوال یہ کیا تھا کہ بھئی کون کون اس کا بینیفیشری ہے بتائے، لیکن اس دن کورٹ کے پاس وقت کم تھا، ایڈجرن ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے ذہن میں بھی یہ بات ہے، یہ ججز کے ذہن میں ہے کہ اس سیکشن 9 کا لاگو کب سے اور کہاں سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے پہلا سوال یہی کیا تھا، 5-6 جوائنٹ اپلیکیشنز تھی بیل کی، انہوں نے پہلا یہ سوال کیا تھا کہ پریزنٹ نیو امینڈمنٹ سے کس کس کو بینیفٹ مل رہا ہے بتاؤ۔ تو یہ معاملات ایشو تو میں سمجھتا ہوں قریب آ جائے گا۔ یہ جو کیسز کلب کر کے بیل کی سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گئے تھے، ان سب میں نئے ترمیمی آرڈیننس کے تحت سپریم کورٹ سے ضمانت کی درخواست کی گئی تھی۔ جی، تو گویا کہ اسی معاملے میں اب جو سپریم کورٹ کے یہ معاملہ ہے اور یہ زیر سماعت ہے، ہو سکتا ہے اس میں سپریم کورٹ کی رائے آ جائے کہ ان معاملات کو کیسے دیکھنا ہے۔ اس میں ہو جائے، کل بھی بہت سے کیس لگے ہوں گے، اس میں بھی ہو سکتا ہے یہ ایشو اٹھ جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو چھٹیوں پہ تھی، آج سے سپریم کورٹ کی ختم ہوئی ہے سردیوں کی تعطیلات، تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی یہ سوال اٹھے گا ضرور۔ بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی ہمارے ساتھ موجود تھے۔